پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت زار پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ اسحاق ڈار نے OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دے دی۔ دورہ امریکہ کے دوران انٹرویو میں کہا، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، اسے اپنے ملک کے اندر فلسطینی ریاست بنانی چاہیے۔ سعودی اسرائیل تعلقات کے سوال پر کہا، یہ تعلقات جلد قائم ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کا بیان مسترد کر دیا، واضح کیا فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اسرائیل سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ مصر نے بھی نیتن یاہو کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ کراچی میں پہلے محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے امن ڈائیلاگ کا انعقاد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ پاک بحریہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تجارتی ٹیرف بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں۔ سمندری تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں ہمارا اجتماعی فرض ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا، امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کا فروغ ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے ایک اور قاتل ڈمپر نے بہن بھائی کو کچل ڈالا۔ 24 گھنٹے کے دوران 4 شہری جان سے گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حسنین موقع پر جاں بحق، بہن زخمی ہو گئی۔ حسنین کے دوست کے مطابق مارشل آرٹس کی کھلاڑی حجاب نے مقابلے میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ حسنین بہن کو کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ حسنین والدین کا اکلوتا بیٹا اور 2 بہنوں کا بھائی تھا۔ والد سعودی عرب میں اور لاندھی کے رہائشی ہیں۔ گزشتہ روز کورنگی اور سٹیل ٹاؤن میں 4 افراد ڈمپر تلے کچل کر جان سے گئے۔ کراچی میں صبح 6 سے رات 11 بجے تک کوئی ڈمپر نہیں چلے گا، سندھ حکومت نے پابندی لگا دی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے اوقات میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں کراچی میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیورز کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت۔ DIG ٹریفک کو ٹریفک چالان 4 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا، حادثات کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ ہونا ہے۔ ڈمپرز کو روکنے کے لیے خود سڑکوں پر نکلوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، سڑکوں پر اس وقت نکلوں گا جب ہیوی ٹریفک کا نکلنا ممنوع ہے۔ ان کو روکیں گے اور پکڑوائیں گے۔ IG سندھ کو خط لکھا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی لکھ رہا ہوں۔ DIG ٹریفک کو میرے پاس بھیج دیں، مجھ سے مشاورت کریں۔ اگر اس کے بعد کوئی ڈمپر کسی کو کچل دے تو میری ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس میرے ماتحت کر دیں۔ 1 ہفتے میں اس کو ٹھیک نہ کر دوں تو پھر بولیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فرینکن سے ملاقات۔ معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے، ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے، ترمیم چیلنج ہو چکی، فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا، قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔
پہلی بار حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے 1 سال میں اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر کیا، اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکا۔ وزیر اعظم کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم تعمیر و ترقی کی تقریب سے خطاب۔ کہا مہنگائی 40% تھی تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، ڈرتا تھا دیوالیہ ہو گیا تو خبر پر بھی لکھ دیں گے کہ اس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ اب مہنگائی 2% پر آ گئی۔ ترقی کا سفر فرد واحد کا کام نہیں، لوگ مختلف القاب سے نوازتے ہیں، مجھے رتی بھر پرواہ نہیں، پاکستان کی پرواہ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو گئی تھی، دہشت گردوں کو آنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ ملک کو اس وقت استحکام، امن اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس آخری مراحل میں ہے، حکومت کو چاہیے گرینڈ اپوزیشن الائنس سے بات چیت کرے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن الائنس میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، پی ٹی آئی شامل ہے۔ حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔ سیاسی صورتحال میں عدم استحکام عوامی فیصلہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ثوابی جلسے سے خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ مذاکرات کیے لیکن کچھ نہیں ہوا، عوام کے مینڈیٹ کی قدر نہیں ہوگی تو جمہوریت ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر دوسرے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خطاب میں کہا مذاکرات کے لیے تیار نہیں تو جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے، عوام کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ جنید اکبر اپنے پہلے امتحان میں ہی بری طرح فیل ہو گئے، سرکاری ملازمین کی حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی کی انتشار اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ کے پی کے نوجوانوں نے دیکھ لیا پنجاب کو الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس مل رہی ہیں تو ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ جلد مریم نواز خیبر پختونخوا کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دیں گی۔ کے پی میں بڑے منصب پر بیٹھے افراد کے خلاف انکوائری شروع ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں منظر عام پر آئیں گی۔ نون لیگ کے رہنما بیرسٹر عقیل کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا کرپشن سے متعلق انکوائری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کے پی کابینہ کو لیڈ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری ہو سکتی ہے۔ تیمور جھگڑا کے کابینہ میں آنے والی رکاوٹ ہٹ سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی ثوابی میں تقریر کے بعد مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایم کیو ایم میں انتظامی تبدیلیاں، چیئرمین خالد مقبول نے 11 مرکزی اراکین کمیٹی کو مختلف تنظیمی شعبوں کی ذمہ داریاں دے دی۔ عہدوں کی تقسیم پر اختلاف، ذرائع کا کہنا ہے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے سی ای سی آفیشل گروپ لیفٹ کر دیا۔ اختلاف رکھنے والے رہنما کارکنوں کے ساتھ بہادر آباد مرکز پہنچ گئے، شور شرابہ کیا، کمیٹی اراکین کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ فاروق ستار کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر سرکولر کو جھوٹا قرار دینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی کو اختلاف ہے تو اس کا اظہار پارٹی کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ سیف فریقی سیریز کے پہلے میچ میں گرین شرٹس کو شکست، کیویز نے 78 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مار لیا۔ قومی ٹیم 331 رنز کے تعاقب میں 252 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ فخر زمان کے برق رفتار 84 رنز بھی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔ بابر اعظم، محمد رضوان، خوشدل شاہ اور کامران غلام سب ناکام۔ نیوزی لینڈ کے گلین فلپس 106 رنز کی کریئر بیسٹ اننگز کھیلنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کرکٹ لیجنڈز کی خدمات کا اعتراف، سابق کپتان انضمام اور مصباح الحق کو پی سی بی ہال آف فیم کی کیپ پہنا دی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم میں تقریب میں پلاک بھی پیش، دونوں لیجنڈز نے کیپ پہن کر میدان کا چکر لگایا، تماشائیوں نے تالیاں بجا کر خیر مقدم کیا، دونوں نے چمچماتی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔
خیرپور میں خسرے سے مزید 2 بچے جاں بحق، رواں ماہ خسرے سے جاں بحق بچوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ آزاد کشمیر کی سیوریج میں پولیو وائرس لیک، سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ سیمپلز 8 سے 23 جنوری تک لیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق 2025 میں دوسری بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 47 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے گزری میں مخفی کی تلاش میں پولیس کا چھاپا، بنگلے کے اندر سے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی گئی۔ ملزم 2 گھنٹے تک رینجرز اور پولیس کی گوٹکی میں کچے کے علاقے میں موریو شہر گوٹ میں مشترکہ کارروائی، چاندی شہر موریو شہر گینگ کے ڈکیتوں کے لیے سہولت کاری میں ملوث ملزم فہیم گرفتار۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 3 ملزمان فرار۔ کراچی کے علاقے گزری میں مغوی کی تلاش میں پولیس کا چھاپا، بنگلے کے اندر سے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی گئی۔ ملزم 2 گھنٹے تک وقفے سے فائرنگ کرتا رہا۔ گولیاں لگنے سے ڈی ایس پی اور گن مین زخمی ہوئے۔ پولیس نے بنگلے میں داخل ہو کر ملزم ارمغان کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی چیف سی پی ایل سی نے بتایا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے ایک مغوی کی تلاش میں چھاپا مارا تھا۔ بنگلے سے مختلف ہتھیار، شراب کی بوتلیں اور گولیاں بھی ملیں۔ لاہور میں اغوا برائے تاوان سیل اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ، مخفی بچہ بازیاب، 3 اغواکار گرفتار۔ پولیس کے مطابق 10 سالہ زمان کو چند گھنٹے قبل گجرپورہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اغواکاروں نے بچے کے والد سے 3 کروڑ تاوان مانگا تھا۔ بچے کے والد نے ملزمان کو 80 لاکھ تاوان کی رقم دی۔ تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے تاوان کی رقم برآمد کر لی۔ پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ گزشتہ روز لزبن میں آخری رسومات ادا کی گئی۔ پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے۔ اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ حماس رہنما بسیم نعیم کہتے ہیں اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج آج جنوبی اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری سے مکمل طور پر نکل جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹیم کو دوحہ جانے کا حکم، کہا مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے، 6 افراد شہید۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسلحہ فروخت کا اعلان کیا۔ امریکہ اسرائیل کو ہزاروں میزائل اور بم فروخت کرے گا۔ اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور دیگر حکام سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے بعد انٹونی بلنکن کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی۔ ٹرمپ کے خلاف مقدمات پر اٹارنی جنرل نیو یارک کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس ختم۔ حساس معلومات افشا ہونے کے خدشے کے پیش نظر امریکی عدالت نے ایلان مسک کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ ریاستوں کے ڈیموکریٹک اٹارنی جنرلز کی جانب سے ایلان مسک کی ٹیم کے خلاف دائر مقدمے کے مختصر فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ محکمہ خزانہ میں لاکھوں شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ واٹس ایپ پر نامناسب پیغامات بھیجنے پر برطانوی وزیر صحت عہدے سے فارغ، اینڈریو گیون کی لیبر پارٹی کی رکنیت بھی معطل۔ اینڈریو گیون کا نامناسب پیغامات پر شرمندگی کا اظہار، کہا غلط فہمی کے سبب کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ راولپنڈی میں چیف منسٹر میراتھن اوپن کیٹیگری میں امجد اور انڈر 19 میں محمد زین نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 50 سال سے زائد کی کیٹیگری میں 64 سال کے غلام رشید پہلے نمبر پر آئے۔
اور کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا روز موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشن۔ معین اختر کی یاد میں سیشن بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہا۔ انور مقصود، زیبا شہناز اور بشرا انصاری نے لیجنڈ اداکار کے ساتھ بیتے دنوں کی یادیں تازہ کی۔